کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 60 دنوں میں جتنی تقریریں انہوں نے مجھے لکھ کے دی ہیں ایک بھی میں نے اس کو دیکھ کے نہیں پڑھی، تو انہوں نے آج سوچا ضرورت ہی نہیں ہے لانے کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بات کی جائے لیکن دل سے کی جائے۔ چیزیں لکھ کر دی جاتی ہیں، ضرور اس کو ایک نظر بھی دیکھنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جس شعبے میں بھی جائیں، جس آرگنائزیشن میں بھی جائیں، چاہے وہ فیڈریشن، چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہو، چیمبر ہو، مختلف ٹریڈ ایسوسیشنز ہوں، آباد ہوں، مسائل ہی مسائل ہیں، اور 70 سال میں اب تک اتنے سارے جمع ہو گئے کہ ان کا حل بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اور ہم نے بھی اپنا کچھ وتیرہ ایسا بنا لیا ہے کہ جب سر پر آ جاتی ہے تو ہم نکل پڑتے ہیں۔ ابھی مجھے بہت سارے ہمارے دوست یہاں نظر آ رہے ہیں، ذیشان ذکی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب سب بلڈر نسلہ ٹاور کے لیے جمع ہوئے تھے، تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ لیکن صرف نسلہ ٹاور کے لیے ہی ہم کیوں نکلے ہیں، اور کیوں اس وقت ہم اپنی آواز بلند کریں؟ ہم سب ایک جگہ جمع ہوں اور مسئلے کا حل تلاش کریں، اور کسی بھی مسئلے کا حل پریشانی میں نہیں نکلتا، اس وقت تو پھر کچھ اور فیصلے ہو جاتے ہیں کیونکہ جذبات ساتھ میں ہوتے ہیں۔ ہم ایسے ٹائم پر سب بیٹھیں، اور میں یہاں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں بحیثیت گورنر سندھ نہیں آیا، میں آپ لوگوں کے آباد کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں کے بات کر رہا ہوں۔ اور جب الطاف تائی صاحب آئے تھے میں نے تب بھی یہ بات ان سے کی تھی، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اب بھی اگر مسائل حل نہ ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ گورنر سندھ کے پاس جو اختیارات ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اختیارات کا کس طرح سے میں اس کی تشریح کروں، لیکن الحمدللہ اتنا اختیار ضرور موجود ہے کہ جنہوں نے یہ کام کرنے ہیں ان سے میں یہ کام کروا سکتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم کروائیں گے، کیونکہ ہم کوئی ناجائز کام کے لیے نہیں بات کریں گے۔ اور ڈی جی ایس پی سی اور ان کی ٹیم بہت اچھی ہے اس وقت، صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان سے کس طریقے سے اپنا کام کرانا ہے۔ آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ ان لیگل بلڈرز، کنسٹرکشن کرنے والے اور بلڈرز، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلڈر تو ایک ہی ہے جو آباد میں رجسٹرڈ ہو، باقی کو بلڈر نہیں کہنا چاہیے۔ اب وہ آپ کوئی اور نام دیں تو وہ اور بات ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ بلڈنگ بنانے والا بلڈر ہوتا ہے، لیکن ان لیگل بلڈنگ بنانے والا کیا ہوتا ہے وہ میں پھر اسرار غوری صاحب سے پوچھوں گا، ان کو بتا سکتے ہیں۔ ٹھیکیدار ہوتا ہے، چلیں ٹھیکیدار کہہ دیتے ہیں۔ بیچارے ٹھیکیدار کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ ان لیگل بنا رہا ہے یا لیگل بنا رہا ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں میں کر سکتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے کہ آباد ایک بڑا ایسا ادارہ ہے، 70 انڈسٹریز ہم سے منسلک ہیں اور چل رہی ہیں، یہ تو 70 سالوں سے ہی سن رہے ہیں کہ 70 انڈسٹریز چل رہی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی مسائل تو ہیں نا، تو اس کا مطلب 70 ہو یا 140 ہو، مسائل تو اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ مسائل کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے قانون سازی، اور ہم قانون سازی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم سب کے بہت اچھے اچھے کانٹیکٹس ہیں، کوئی ایسا گورنر، سی ایم، پرائم منسٹر نہیں ہوگا جو آباد کو نہ جانتا ہو یا آباد کا چیئرمین ان سے نہ ملتا ہو، لیکن ہم مسائل کیا لے کے جاتے ہیں اور واپس کیا لے آتے ہیں ساتھ میں؟ معذرت کے ساتھ ہمارا اپنا نقشہ پاس ہو جائے تو ماشاءاللہ آباد بھی بہت اچھا، اور ایس بی سی کے لیے بھی تالیاں بجا دی جائے، لیکن صرف میرا نقشہ حل نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے اس صوبے میں، اس شہر میں اور اس ملک میں ایک اچھی قانون سازی، جس میں ایک بلڈر کو اور ایک انویسٹر کو اور ایک جو اس میں بکنگ کرتا ہے اس کو کم از کم یہ تسکین اور سکون حاصل ہو کہ کہیں میرا پیسہ نہیں ڈوب جائے گا، کہیں 8 منزل اور 4 منزل کے بعد بلڈنگ توڑ نہیں دی جائے گی۔ اگر یہ خدشہ کسی کو بھی ہوگا تو چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو یا پاکستان کے اندر رہتا ہو، وہ آپ کے پروجیکٹس میں بکنگ نہیں کرائے گا، اور آہستہ آہستہ یہی ہوتا جا رہا ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہاں بحریہ ٹاؤن کی مثال دی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. میں یہاں بحریہ کی تعریف اس لیے بھی کرتا ہوں ہر جگہ کہ کم از کم انہوں نے پاکستان میں ایک اچھا کام کیا ہے جس کی ہم سب کو تعریف کرنی چاہیے. اور انہوں نے ایک نیا انداز، ایک نیا کانسیپٹ دیا اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو، جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اچھی بات ہے. اور اگر ہم ان کی کسی چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو پھر ایس بی سی اے کو بھی ان کے ہاں موجود جو قانون سازی ہے اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اس کے لیے ہم سوچیں گے کہ جس طرح وہاں 15 دن میں پرمیشن مل جاتی ہے، 30 دن میں کمپلیشن مل جاتا ہے، تو ایس بی سی اے میں بھی اس طرح کا ہی قانون ہو کہ پورے شہر اور صوبے کو اس قسم کی فیسلٹیز حاصل ہوں. دیکھیں، مسئلے کے حل کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پوری بلڈنگ کسی ایک کے ایک آرڈر پہ کھڑی ہے. پتہ نہیں کنٹمپٹ تو نہیں لگ جائے گا، لیکن بات سچ ہے، آپ کی بلڈنگ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت گر جاتی ہے اور گری ہے. کبھی ڈی جی ایس بی سے کے نقشہ کینسل کر دیں تو بھی ختم، ڈی سی صاحب ناراض ہیں تو بھی بلڈنگ کی ملکیت ختم. تو یہ اتنا کچا جو سفر ہے بلڈر، ڈیولپر اور پلاٹ والے کے درمیان، ٹھیک ہے، ایک آدمی باہر سے آیا، اس نے ایک پلاٹ خریدا، رجسٹری ہو گئی، ٹرانسفر ہو گیا، اس کو پرمیشن مل گئی، اس نے بلڈنگ بنانا شروع کر دی، بکنگ بھی آ گئی. اب کہیں سے الہام ہوتا ہے کہ یہ سب غلط ہوا ہے، تو غلطی کی سزا جو ہے وہ صرف اس کو ملتی ہے جو بیچارہ آخری میں ہاتھ آتا ہے، اور وہ وہی بلڈر ہوتا ہے جو وہ کنسٹرکشن. جب اتنا سارا پروسیس ہوا تو سارے ڈپارٹمنٹ کہاں تھے؟ اور سب اپنے اپنے حصے کا سائن کر رہے تھے. صاحب بھائی، حصے پہ ذرا زور دیا میں نے، اپنے اپنے حصے کا سائن کر رہے تھے. ہر ڈپارٹمنٹ میں 95% لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے اور یہ حقیقت بات ہے، میں کسی ادارے کی تعریف نہیں کر رہا. 2 یا 5% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے ہوتے ہیں اور وہیں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. تو 5% ٹھیک کرنا آسان کام ہے، کیونکہ 95% تو ویسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ اختیارات کم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہم نے انہیں چیزوں کو سمجھانا ہے، اور جب ہم سمجھائیں گے تو چیزیں اچھی ہو جائیں گی. لیکن دے کا چارج سنبھالا تو پہلا کام میں نے کیا کیا؟ پہلا کام میرا یہ تھا کہ میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رکھا. وہ کیوں تھا؟ مجھے کہیں چل کر جانا پڑا تو بھی میں گیا، اور کسی کو بلایا تو بھی بلانا پڑا، کہ اس شہر کے اور اس صوبے کے کام سفر نہیں کرنے چاہیے. اس کے لیے سیاست کو علیحدہ رکھ دیا. مجھے بھی ایک سیاسی پارٹی نے نامینیٹ کیا ایز اے گورنر سے، لیکن میں نے ان سے سب سے پہلے ریکویسٹ کی کہ ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے اور ہمیں محبتوں کو بڑھانا ہے. اور جب ہم محبت بڑھائیں گے، اور محبت ہمیشہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے اور جھک کر کی جاتی ہے، تو اس میں ہماری کوئی عزت نفس اس کو مجروح نہیں ہوگی، بلکہ اس صوبے کی بھلائی کے لیے اور اس شہر کی بھلائی کے لیے یہ قدم مجھے اٹھانے کی اجازت دے. اور الحمدللہ میں نے اٹھایا، اور چیف منسٹر صاحب کا بھی بڑا شکریہ کہ انہوں نے سپورٹ کیا. آصف علی زرداری صاحب نے مجھے ٹائم دے کے بات سنی، اور میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ عباسی شہید ہاسپٹل ٹھیک کرنا ہے، تو انہوں نے اسی وقت ٹیلی فون کیا اپنے اس وقت آج کے ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب کو، اور کہا کہ یہ ہونا ہے، اور گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی یہی چاہتے ہیں اور میں بھی یہی چاہتا ہوں. اسی طرح عدی فریال صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب نے یہ یقین دلایا کہ جو بھی اس شہر اور اس صوبے کے لیے مثبت کام ہوں گے تو ہم سب مل جل کر اس کو کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ ہم نے اس صوبے کی بھلائی کے لیے، اس شہر کی بھلائی کے لیے اچھے اقدامات کرنے ہیں، اور اس میں سندھ گورنمنٹ اور ہماری پارٹی، کیونکہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے،
ہم مل جل کر اس صوبے میں اس شہر میں اچھا کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور اسی وجہ سے جب الطاف تائی صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے 247 کیسز کی بات کی تھی تو ہم نے 278. تو ڈی جی ایس بی سی اے دونوں بار گورنر ہاؤس آئے اور انہوں نے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو سیریسلی لیا اور بہت سارے کیسز ہو گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی لائن میں ہیں جو ہوتے رہیں گے. اور الحمدللہ اس میں میں سمجھتا ہوں اس ڈیولپر کا، اس گھر بنانے والے کا، بلڈنگ بنانے کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. تو الحمدللہ یہ ایک اچھا سائن ہے اور ہم ایس پی سی کی جو یہاں ٹیم بیٹھی ہے اس کو بھی ہم تالیاں بجا کے اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا اور احسن کام کیا ڈی جی ایس بی سی کی سربراہی میں. اور میں یہاں پر ناصر شاہ صاحب کا بھی جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی ہماری اس میٹنگ کے بعد ڈی جی ایس بی سی کو ہدایت کی تھی کہ جو الطاف تائی صاحب نے اور آباد نے جو کام کہا ہے اس کو فوری طور پر کیا جائے. لیکن قانون سازی آپ لوگوں کو کروانا پڑے گی. میں جو کہہ رہا تھا کہ اپنے اپنے کانٹیکٹ یوز کر کے، اور اب کیونکہ آپ کا اپنا نمائندہ گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے، میں نے الطاف تائی صاحب سے کہا تھا کہ آپ ایک پیپر بنا کے لے آئیں جس میں ہمیں یہ قانون سازی کرانی ہے کہ اگر سارا پروسیس ہونے کے بعد کوئی ایسی بات نکلتی ہے جس میں ڈپارٹمنٹ کی کوتاہی ہے نہ کہ بلڈر اور انویسٹر کی، تو وہ بلڈنگ نہ ٹوٹے. اس بلڈر کا جو نقشہ ہے وہ کینسل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی ایسا قانون مل کے بنا لیا جائے جس میں کوئی ایک اماؤنٹ، کوئی جرمانہ یا کوئی ایسی چیز دونوں لوگوں پر ہو. اس ڈپارٹمنٹ پہ بھی جرمانہ پڑے جس نے این او سیز دی، سے ہی آپ کو دے دے گا، ہو سکتا ہے 4 نئے پلاٹ دے دے. تو اس پر بھی میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. باقی الطاف تائی صاحب نے قبضے کی بات کی، تو قبضہ تو پورے پاکستان پہ ہی ہو گیا، کچھ ہی بچا ہے جس کو بلڈر بچا رہے ہیں. بالکل مجھے یہ بات کاٹی کے پروگرام میں ایک صاحب نے وہاں کی تھی کہ ان کے پلاٹ پہ آدھی رات کو قبضہ ہو گیا. تو میں لائٹر موڈ میں کہہ رہا تھا قبضہ ہمیشہ آدھی رات کو ہی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی دن میں آ کے کرے گا؟ تو یہ جو رات والے قبضے ہیں، اور کیونکہ مجھے ایم کیو ایم پاکستان نے نامینیٹ کیا ہے گورنر سندھ کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے یہ جماعت رات کو ہی جاگتی ہے، تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں آئندہ قبضہ ہوا تو وہاں پہنچ جاؤں گا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ جو مسائل ہیں ہمارے، چاہے اس میں قبضہ ہے یا اپارٹمنٹس تیار ہو جاتے ہیں ان میں گیس کی سپلائی نہیں ہے، الیکٹرکسٹی کے ایشوز ہیں، ان سب پر گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں اور سخت ایکشن کے لیے کھلے ہیں، اور وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. صرف آپ لوگوں نے قدم بڑھانا ہے. آپ آئیں، بیٹھیں اور ہم مل جل کر کروائیں گے جو جائز اور مثبت ہے، اور ہم اس کام کو بھی رکوائیں گے جو ناجائز اور لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے گا. تو میں آج بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ اس شہر کراچی میں، اس صوبے میں جہاں جہاں قبضہ مافیاز اپنا کام کر رہی ہیں، وہ دبئی میں یا استنبول میں اپنا اپارٹمنٹ ڈھونڈ لیں. اگر مسئلہ ہو تو بکنگ کرا لیں، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو واقعی یہاں سے جانا پڑے گا. اور انشاءاللہ ہم سب مل کر، آباد کے ساتھ مل کر، باقی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہم یہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن ایک وعدہ میں آپ سے بھی لوں گا کہ جب آدھی رات کو میں قبضہ خالی کرانے پہنچوں تو آپ لوگ موجود ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو میں گردن گھما کے دیکھو تو کوئی بھی پیچھے نہ ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ، میڈیا کے دوستوں کا شکریہ، تمام بلڈرز کا شکریہ جنہوں نے مجھے یہ عزت افزائی دی اور مجھے یہاں اتنی دیر سنا اور برداشت کیا. اور جیسا کہ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ میں وہ ہر کام کروں جس میں آپ کے دلوں میں میری قبولیت ہو، نہ کہ مجھے مقبولیت ملے. مجھے مقبولیت نہیں چاہیے، مجھے آپ سب کے دلوں میں قبولیت چاہیے. اور میں ہر وہ کام کروں گا جس سے میں آپ سب کے دلوں میں اتروں. اور میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا حضرت بشیر فاروقی صاحب جس سے میں لوگوں کے دلوں سے اتر جاؤں. تو انشاءاللہ دلوں سے نہیں اتروں گا. اور آخری شعر کے ساتھ
کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔